دیکھیں ان کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے نا، تھوڑا سا آپ کو روکتے ہیں، زرتاج گل صاحبہ آتے ہیں۔ زرتاج صاحبہ، کتنی آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے آج اس سارے معاملے کو عدالت نے دیکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ پیر منگل تک انشاءاللہ فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اصل تو پوری قوم کی نظریں بھی ہے، اور میں ٹوٹلی اس بات کو میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ کل ہی آ جانا چاہیے تھا، جیسے عدالتیں کھلتی ہیں ہمیشہ سے، اور سپریم کورٹ ایک وہ واحد ادارہ ہے جس کی طرف پورے پاکستان کی پھر نظریں ہوتی ہیں، کیونکہ 186 کا جو کینڈیڈیٹ جو ہمارا ہے وہ پرویز الہی صاحب الیکشن جیت چکے ہیں، عوام کی عدالت کے ذریعے بھی ہم لوگ جیت چکے ہیں، پارلیمان کے ذریعے بھی ہم جیت چکے ہیں۔ اب اگر زبردستی ہمارا مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ تو فیصلہ فوراً جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، منگل تک انتظار کر لیتے ہیں، کیونکہ مینڈیٹ تو پھر بھی پرائم منسٹر عمران خان کا ہے، مینڈیٹ تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ جتنا مرضی یہ چور اچکے اور یہ بدماشیاں مافیا جتنے مرضی ٹیکٹکس استعمال کر لیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے یہ جیت ہونی ہے۔ یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی، یہ عوام کی ہے۔ یہ جو طریقہ کار کیے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چرایا جائے، عوام کو دیوار سے لگایا جائے، یہ اب تحریک، یہ عوام اب رکنے والی نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا میں ذرا ابھی جمیل فاروقی، چونکہ آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے سیرش، انہوں نے چونکہ پی پی 288 پہ کامنٹ کیا، تو میں چونکہ پی پی 288 تو میں نے خود جتوایا ہے، میں ذرا کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے جو ایک پسنیل شخصیات کا بت ہے اس کو توڑا ہے، اسٹیٹس کو توڑا ہے، گروہ کے اور جو گروپنگ ہے اس کے ووٹ کو توڑا ہے۔ پی پی 288 ہم لوگ جو ہے یہ الیکشن جو تھا یہ ہم 2018 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ سیف الدین کوسہ صاحب ہار چکے تھے۔ یہ ابھی جو بائی الیکشن پی پی 288 کیونکہ میں اس کی کوارڈینیٹر تھی، یہ ہم نے جیتا ہے۔ یہاں پہ کسی نے شخصیت کو ووٹ نہیں دیا، کسی نے خاندان کو ووٹ نہیں دیا۔ پی پی 288 میں اور پنجاب میں اس وقت سارا کا سارا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا، پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا ہے، اور میں داد دیتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اس نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی خاندانوں کے بت ختم ہو گئے ہیں، ان کے ذاتی ووٹ ختم ہو گیا ہے۔ اگر اوور لیپ کیا ہے، اگر کسی چیز نے ایکسل کیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہی ایکسل کیا۔ جہاں تک اس کے بھائی صاحب کے حالات ہے کہ ان کے ریڈ لائن ہے جو کہ وہ عبور نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے خاندان کے لیے۔ دیکھیں کرسی کی جیت ہے، ابھی پچھلے دنوں وہ تلواریں پیش کر رہے تھے زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو 2 دفعہ انہوں نے ان کو ڈیرہ غازی خان میں بلایا، نہ کوئی پذیرائی ہوئی، نہ جو ہے وہ بلاول بھٹو کو کسی نے گھاس ڈالی، نہ ان کو کسی نے ووٹ دیا، نہ ان کو کوئی ووٹ دے گا۔ پنجاب میں بائی الیکشن 20 کی 20 سیٹوں پہ ایک بھی زرداری لیگ کی ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اگر مقابلہ ہوا ہے تو ان 14 چور جماعتوں کا پاکستان تحریک انصاف سے ہوا ہے، اور ہم نے ان کو میدان میں بری شکست دی ہے، آگے ہم دیں گے۔ دل کرتا ہے وہ پارٹی میں ضرور رہے، لیکن یہ پارٹی کسی کے خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ جی اچھا، مجھے اجازت دیجیے گا، اصل میں میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ آپ لوگوں کے ہی بیانیے کی سکسیس ہے جس کی وجہ سے ایک شخص، چاہے اس کا خاندانی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیوں نہیں ہے، وہ میرے پروگرام پہ یہ کہہ گئے ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پاکستان کے اندر جو ڈائناسٹک پولیٹکس ہے جس کا وہ خود بھی شکار رہے ہیں، اس میں زرداری صاحب نے بڑا ڈینٹ دیا ہے، اور پی ایم ایل این کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بڑا ڈینٹ لگا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ہی سکسیس ہے جس کی وجہ سے سیف الدین خان صاحب وہاں سے جیتے ہیں۔ یہ میں کلیئر کر دوں، میں ان کی کوئی توصیف نہیں کر رہا تھا، ان کے پروگرام میں سے جو جواب نکلا وہ میں نے شیئر کیا صرف۔ صحیح، جی ضرور۔ اچھا، ویسے زرتاج صاحبہ، اب کچھ جو خبریں مل رہی ہیں نون لیگ کے کیمپ سے، کچھ ایسا وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کر نکلا جائے گا۔ آئی تھنک الیکشن کیمپین اسی پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا نیریٹو کامیاب ہو پائے گا جس کی کوشش کریں گے؟ تھوڑی دیر پہلے جمیل فاروقی نے آپ کے پروگرام میں بات کی، اور جس پہ میرا خیال میں مدثر اقبال صاحب مسکرائے بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ پٹھی ہو جائے، سیدھی ہو جائے، جو مرضی بیانیاں کر لیں،
جو وہ سازش کر لے, جو طریقہ کار کر لے, اب پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں پڑ سکتا. جو مرضی بیانیہ پی ایم ایل این اس وقت کر لے, جو چورن یہ لوگ بیچ لے, ان کا اب سیاست جو ہے وہ اس میں یہ مار کھائیں گے, شکست ان کو ہوگی. بیانیہ صرف ایک چلے گا, ووٹ صرف ایک چلے گا, وہ ہے بلّہ پرائم منسٹر عمران خان. کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ چوروں کے ساتھ لڑنا, ڈاکوں کے ساتھ لڑنا, منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ساتھ لڑنا, یہ جی ووٹ کو عزت ہو, اور ووٹ کو عزت اچانک سے بوٹ کی عزت میں جب تبدیل ہو جاتی ہے نا, یہ دھوکہ اور یہ رنگ بازیاں اب پی ایم ایل این کی نہیں چلنے والی. عوام انتہائی غیرت مند ہے, باشعور ہے, تو یہ الٹے لٹک جائیں, سیدھے لٹک جائیں. وہ ان کے چاچا جی ہیں فضل الرحمان صاحب, وہ زمین گرم کر لیں, زمین کو ٹھنڈا کر لیں, جو مرضی کر لیں, شکست ان کا مقدر ہے. یہ ذاتیات کے اوپر اب حملے ہم کریں گے, پرسنل کے اوپر حملے کریں گے, لیکن پی ایم ایل این کا جو بیڑا غرق زرداری نے کرنا تھا وہ کر دیا تھا. یہ جو ان کو 20 سیٹوں کی شکست ہوئی اصولی طور پر, تو اگر ذرا بھی کوئی شرم پی ایم ایل این کے اندر باقی تھی, کوئی ذرا بھی حیا پی ایم ایل این کے اندر باقی تھی, تو ان کو خود ہی کرسی سے اتر جانا چاہیے تھا. کیونکہ یہی پارلیمانی اصول ہے, جس کو میدان میں شکست ہو جاتی ہے وہ کرسی سے اتر جاتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ہر حد بے شرمی کی عبور کر لیے, بے شرمی کی ہر حد پار کر لیے پی ایم ایل این نے زرداری لیگ کے ہاتھوں, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ کرسی پہ آگے مزید شرمندہ ہوں گے. سپریم کورٹ نے منگل تک ان کو طول دیا ہے, لیکن یہ ہمارے مینڈیٹ چرا نہیں سکتے. زرتاج صاحبہ, یہ لوگ فی الحال الیکشن میں جانے کا نہیں سوچ رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 کی بات کی جائے. تو پھر کیا پنجاب میں اگر تو منگل کو فیصلہ آ جاتا ہے, ساتھ میں نرم مداخلت بھی سہرش, نرم مداخلت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اکتوبر تک الیکشن جو ہے وہ بھی ہو جائے. تو زرتاج گل صاحبہ, یہ نرم مداخلت اور الیکشن, یہ آپ دیکھ رہی ہیں واقعی کوئی معاملات اکتوبر تک چلا جائے؟ الیکشن تو اس ملک کے بحران کا فوری سیاسی حل ہے. جنرل الیکشن ہونا چاہیے, جو وزیر اعظم کے منصب پہ وہی بیٹھے گا جس کو عوام کا مینڈیٹ ہوگا. موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ڈاکو, یہ چور ہیں. انہوں نے جن کے پاس اکثریت تھی پرائم منسٹر عمران خان, ان کی پارٹی کو زبردستی جو ہے وہ رجیم چینج کے ذریعے یہاں سے ہٹایا ہے. عوام کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے, تو جنرل الیکشن تو فوری اس کا حل ہے. جہاں تک یہ جو ابھی سبکی ہوئی ہے, آدھی سبکی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی, مزید انشاءاللہ منگل تک ان کو ہو جائے گی. ان کا جو حمزہ شہباز ہے, اس نے وزیر اعلیٰ نہ ہے نہ وہ رہے گا, اور نہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے, وہ ان کا ایک, آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر فواد حسین آیا کرتا تھا. یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پہ میڈیا کے اندر ان کے جو اسٹوڈیوز بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ترجمان اور منسٹر بن جاتے ہیں. یہ ان کی طرف سے کہانی نکالی گئی نرم مداخلت. عوام جو پاکستان کی ہے وہ صرف ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. کوئی نرم مداخلت ہوگی, کوئی اس طرح کا بیانیہ اب پاکستان کی عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ نے مدثر 2023 کی بات کی, ابھی تو ہم 2/3 میجورٹی ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے گی اگر ابھی الیکشن ہوگا. یہ جتنا اپنے اس جھوٹے اقتدار کو طول دیں گے, آپ یقین کریں 2/3 میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف کی بات آگے چلی جائے گی. ہم مزید زیادہ جو یہ ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا, ہم ان کو 1.5 لاکھ سے شکست دیں گے. یہ کتنی دیر عوام کی عدالت میں نہیں جائیں گے, عوام کی عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اور عوام کی عدالت سے یہ بھاگ رہے ہیں, یہ جتنا مرضی بھاگ لے, جتنا مرضی اپنے اوچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو اور اپنی کرسی کو طول دے دے. یہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا نا, یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن سے کم اب کوئی بات نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت بن بھی جاتی ہے, وفاق میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں, یا جو بھی نرم مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں تو خیر ایک شوشہ ہے یا ایک باتیں جو کی جا رہی ہیں, لیکن کیا اگر الیکشن پر بات ہوتی ہے تو ساتھ تو پھر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے نا, کیونکہ گرینڈ مذاکرات کی چاہے مگوئیاں ہم سن رہے ہیں. نہیں سرش, میری بات سنیں, یہ میں بار بار اب کچھ لوگوں کی طرف سے سن رہی ہوں کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے یا گرینڈ ایک فورم ہونا چاہیے جس میں پارٹیوں کے اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس وقت پارلیمان کے اندر تو ساری کی ساری پارٹیاں موجود ہیں, سوائے پی ٹی آئی کے اندر نالائق, نکٹھو اور سارے کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں. 3 مہینوں کے اندر انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کی فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کے آئین کا جس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے نالائق ہیں. ان کا تجربہ صرف اور صرف جو ہے وہ کرپشن کے اندر تھا اور اپنے جو ہے اثاثے بچانے کے اندر تھا, قومی لوٹ مار کے اندر تھا. پاکستان کو چلانے میں تو نہ ان کو تجربہ ہے, نہ یہ پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. تو ساری کی ساری جماعتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے حل نکال کے دیکھ لیا. جنہوں نے ان کے ہاتھ میں باغ دور جو ہے وہ دی ہوئی تھی ان نالائقوں کے اور ان مجرموں کے ہاتھ میں,
وہ تو ان کے ہاتھ سے تو بات آگے چلی گئی ہے. وہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ملک تو تباہی کی طرف خدا نہ خواستہ جا رہا ہے. تو ایک ہی ڈائلاگ ہوگا, ایک ہی حکومت بنے گی جو عوام کی طاقت کے ذریعے بنے گی, عوام فیصلہ کرے گی. یہ جو بند کمروں کے پیچھے بیٹھ کے آپ جو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے, بھائی قومی چوروں کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں, لیکن زرتاج صاحبہ تھوڑی سی فیکچول بات کرنی چاہیے نا. دیکھیں ابھی وفاق میں تو یہ لوگ ہیں نا, جہاں تک بات اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا نیوٹرلز کی ہے, ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے الیکشن کرانا. تو ان کو آپ لوگ پیچھے دیکھا گیا, عمران صاحب کہتے رہے کہ بھئی میں آپ سے مزید بات کروں گی, بڑی معذرت رکوں گی میں. زرتاج صاحبہ, اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.